اللهم صل علیہ وعلی اہل بیتہ مظاہر جمالک وجلالک واللعن علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال مولانا علی بن الحسین علیہ السلام واما حق اللہ الاکبر فانک تعبده ولا تشرک به شیئا فاذا فعلت ذلك باخلاص جعل لك على نفسه ان يكفيك امر الدنيا والآخرہ۔ یہ امام کا فقرہ ہے جس کو آج سے شروع ہونا چاہیے تھا اور انشاءاللہ شاید شروع بھی ہو جائے۔ ہمارے اصغر صاحب نے ایک بات یاد دلا دی کہ وہ امام کا ایک واقعہ ہے، اس کو بیان کر دو۔ تو اس دن پرسوں نرسوں جب یہ بات شروع ہوئی تھی تو امام کے سلسلے میں بات چلی تھی کہ اہل سنت کا نظریہ کیا ہے امام کے بارے میں، اور ہمارے شیعہ علماء کیا کہتے ہیں، اور پھر یہاں تک بات ہے خود امام کا اپنا اخلاق کیا تھا۔ تو میں نے یہ سوچا کہ اب چلو بات ختم ہے، اب یہاں سے آج اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اب انہوں نے ایک بات کہی تھی، دو تین چیزیں امام کے اخلاق پر اور آج نقل کر دیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ شروع ہوتے ہیں۔ تو بات یہاں ختم ہوئی تھی کہ جو ہے وہ ایک شخص نے امام کو گالیاں دینا شروع کی۔ جو امام کے اصحاب تھے، موالی تھے، وہ دوڑے کہ چاہے کہ اس کو جو ہے وہ کچھ ڈانٹے مارے۔ امام نے ان کو منع کیا، فرمایا نہیں، کوئی ان سے بات نہیں کرے گا، اور خود امام نے کہا کہ شاید تم ہم کو صحیح ڈھنگ سے پہچانتے نہیں ہو، ہمارے فضائل تم سے پوشیدہ ہیں۔ اور اس کے بعد امام نے پھر اپنی یہ عبا اتاری، اس کو دے دی، پھر 1000 درہم بھی اس کو عنایت فرمایا۔ یہ امام سلام اللہ علیہ کا اپنا اخلاق تھا۔ ایک زمانے میں مدینے کا گورنر تھا ایک آدمی تھا جس کا نام تھا ہشام ابن اسماعیل۔ اپنے دور میں اس شخص نے جتنا اس سے ہو سکتا تھا اس نے اپنے گورنری کے زمانے میں امام زین العابدین سلام اللہ علیہ کو اذیت پہنچائی، ستایا۔ اتفاق امر یہ ہوا کہ وہ معزول ہو گیا۔ مروان کا زمانہ تھا خلافت کا، وہ معزول ہو گیا۔ جب معزول ہوا تو وہاں سے شام سے یہ حکم آیا، مروان کو حاکم بنا دیا گیا مدینہ کا، تو شام سے حکم آیا کہ جس کو اس نے ستایا ہو وہ لوگ اس سے اپنا بدلہ لے سکتے ہیں۔ خود اس ہشام ابن اسماعیل کا کہنا ہے کہ مجھ کو کسی سے ڈر نہیں تھا سوائے علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام سے، اس لیے کہ ان کو بہت ستایا ہم نے۔ وہ کہتا ہے کہ جو ہے وہ فلما عزل امر به الولید ان یوقف الناس، کہ جب وہ عزل کر دیا گیا تو ولید جو خلیفہ تھا شام میں، اس نے کہا کہ جس کو ستایا ہے لوگ اپنا بدلہ لے لیں۔ فقال، تو یہ ہشام کہتا ہے ما اخاف الا من علی ابن الحسین، مجھ کو سوائے امام زین العابدین علیہ السلام سے کسی کا ڈر نہیں ہے۔ وقد وقف عند دار مروان، اس کو کھڑا کر دیا گیا مروان کے گھر کے پاس کہ لوگ آئیں، جس کو جو کہنا ہو، بکنا ہو، مارنا ہو، ڈھیلے پھینکنے ہو، جو چاہے جو کر لے۔ یہ بیچارہ بہت ڈرا ہوا تھا۔ اتنے میں اس نے کیا دیکھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام چلے آ رہے ہیں۔ اب اس کی حالت خراب، اس کو اندر سے یہ نہیں پتا کہ امام آ رہے ہیں تو امام کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ یہ سمجھا کہ جیسے اور پبلک آ رہی ہے بدلہ لینے کے لیے، ویسے ہی امام بھی آ رہے ہیں۔ لیکن جب امام پہنچے وہاں تو وَكَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السلام قد تقدم الى خاصته، امام علیہ السلام وہاں پہنچ کے جو امام کے خاص افراد تھے ان سے کہا کہ اللہ یعرض له احد منکم بکلمۃ، خبردار ہمارے چاہنے والوں کو کسی کو حق نہیں ہے ایک کلمہ بھی کوئی ہشام کو برا بھلا کہے۔ اور یہ کہہ کے امام چلے گئے۔ اب اس ہشام سے برداشت نہیں ہوا کہ جس نے اپنی حکومت میں زندگی بھر امام کو ستایا ہو اور آج اس کو کھڑا کر دیا گیا جو چاہے آ کے بدلہ لے لے، اور امام گزر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ بدلہ لیتے اپنے عاشقوں سے کہا خبردار کوئی اس کو کچھ بولے گا نہیں، تو وہیں سے چیخ کے کہتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، خدا خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے۔ یہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے اخلاق کا وہ ہے۔ اب یہ جو انہوں نے کہا اتفاق سے یہاں وہ روایت موجود ہے، آپ لوگ بھی سن لیجئے۔
کہ امام کا حال یہ کہ کل بھی عرض کر چکے کتنے مدینے میں گھر ایسے تھے کہ جن کی روٹی چل رہی تھی، جن کا باورچی خانہ چل رہا تھا، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ہم کو رات میں آتا کہاں سے ہے، ملتا کہاں سے ہے۔ کان لہ ابن عم یاتیہ باللیل متنکرا، وہی والی بات کہ وہ شام کو آتے تھے، خود اپنے خاندان کا آدمی تھا، چہرے پر نقاب ڈال کر کے اپنے ہاتھ سے امام اس کو دیتے تھے۔ امام کو وہ آدمی منہ پر برا کہتا تھا، لیکن کبھی امام نے اپنے چہرے سے نقاب نہیں ہٹائی کہ تم جس کو برا کہہ رہے ہو وہی تمہاری مدد کر رہا ہے۔ یہ اخلاق امام کا ہے۔ اب وہ والی روایت، کانت جاریۃ لعلی ابن الحسین تسکب علیہ الماء، امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک کنیز تھی جو امام کے اوپر پانی ڈال رہی تھی، وضو کر رہے تھے یا ہاتھ دھل رہے تھے تو تسکب علیہ الماء، وہ پانی ڈال رہی تھی اور امام اپنا ہاتھ دھل رہے تھے۔ فسقط الابریق بیدہا، اتفاق سے اس کے ہاتھ سے لوٹا چھوٹ گیا، گر گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہو تو فطری کیا ہے، آپ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، جیسے دیکھا گا نہیں دیکھا گا آدمی۔ تو اب یہاں کہ فرفع رأسہ الیہ، امام نے سر اٹھایا، اس کنیز کو دیکھا، وہ ڈر گئی۔ فقالت الجاریہ ان اللہ یقول والکاظمین الغیظ، ہے نا قرآن میں آیت۔ جیسے ہی امام نے اس کو دیکھا، اس نے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ غصے کو پی جانے والے۔ فقال کظمت غیظی، امام نے فرمایا کہ میں پی گیا غصے کو۔ پھر وہ کہتی ہے کہ والعافین عن الناس، اور قرآن کہتا ہے لوگوں کو معاف کرنے والے۔ امام نے فرمایا عفوت عنک، جاؤ میں نے تجھ کو معاف کر دیا۔ پھر وہ کہتی ہے واللہ یحب المحسنین، یہ پوری آیت 3 ٹکڑے میں اس نے کہا، اور اللہ احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ قال اذهبی فانت حرۃ لوجہ اللہ، امام نے فرمایا تو جاؤ، میں نے تجھ کو راہ خدا میں، یعنی دوسرے آدمی کے ہاں اگر یہ غلطی ہوتی تو آدمی سزا دیتا، یہاں امام کے سامنے وہ غلطی کر رہی ہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بجائے سزا دینے کے کیا فرمایا، جاؤ تم آزاد ہو۔ اور اس سے یہ تو پھر بھی ہلکا ہے، ہم آپ سوچ نہیں سکتے واقعا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کیا تھے، ان کی عظمت کیا ہے اور ان کے ساتھ واقعا کیا کیا گیا ہے۔ یہ تو کوئی بات نہیں صاحب، ہاتھ دھل رہے تو لوٹا گر گیا۔ دوسرا قصہ اس سے عجیب ہے، کچھ لوگ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں مہمان تھے، کان قوم اضیاف، تو اب ظاہر جب مہمان ہوتا ہے تو آپ نے یہاں بھی دیکھا نا، افطار میں لڑکے لے کے چلتے ہیں دوڑتے ہوئے، تو کوئی سینی لیے جا رہا، کوئی کچھ لیے جا رہا ہے۔ امام کے یہاں اصحاب تھے، کچھ لوگ دعوت میں تھے، فاستعجل خادما بشواء کان فی التنور، تو ایک سالن کا پتیلا تھا جو تنور میں تھا، امام کے خادم نے وہ تنور سے پتیلا نکالا تو جو بالکل جو ہے وہ آگ سے پتیلا اترا ہو، کتنا کھول رہا ہوگا، اور وہ جلدی میں لے کے جا رہا تھا کہ لیٹ نہ ہونے پائے۔ اتفاق سے امام کا چھوٹا بچہ تھا، وہ دوڑا ہوا آ رہا تھا، اس سے ٹکرا گیا اور وہ پورا کھولتا ہوا سالن امام کے بیٹے پر گر پڑا۔ نہیں ہے کہ صرف جو ہے وہ جل گیا، مر گیا۔ وہ اتنا کھولتا ہوا سالن امام کے فرزند کے اوپر اس نوکر سے گرا کہ وہ مر گیا۔ آپ بتائیے عزیز، کسی کا بیٹا اس طرح سے نوکر کے ہاتھ سے اچانک مر جائے، غلطی ہو یا نہ ہو کتنی تکلیف ہوگی۔ لیکن امام کا جملہ سنیے، فاقبل به الخادم مسرعا فسقط السفود منه على رأسه رأس بني لعلی بن الحسین، بنی یعنی چھوٹا بچہ تھا، اس کے سر پر گر گیا، فاصاب رأسه فقتله، سر پر اس طرح کھولتا ہوا سالن گرا کہ بچہ مر گیا۔ فقال علی للغلام، امام سجاد، اب غلام کا حالت کیا ہوگی، کیسا کانپ رہا ہوگا، لیکن بجائے اس کے غلام کچھ کہتا، خود امام نے فرمایا، وقت تحیر الغلام، بس بیچارہ بڑا پریشان تھا، امام نے فرمایا انت حر، جاؤ میں نے تم کو بھی راہ خدا میں آزاد کر دیا، فإنك لم تعتمده وأخذ في جهاز ابنه ودفنه، تمہاری کوئی خطا نہیں تھی، تم ڈرو مت، جاؤ میں نے تم کو راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ اور پھر امام نے اس بچے کے غسل و کفن کا انتظام فرمایا۔ ایک تربیت کا اثر یہ بھی سن لیے اسی بات کے اوپر، تربیت کا اثر یہ کہ ایک امام علیہ السلام کا غلام تھا، امام زین العابدین علیہ السلام کا، قحط پڑا تھا، حضرت کے زمانے میں قحط تھا۔ امام کا ایک غلام آیا،
صحرا میں، جنگل میں، اور وہ دعا گڑ گڑا کے کر رہا تھا، اور جو اس نے دعا کی تو خوب جھوم کے بارش ہوئی۔ ایک آدمی نے واچ کیا کہ یہ کالا آدمی آیا، اس نے دعا کی، بادل آیا، کون ہے یہ؟ کسی نے بتایا کہ یہ امام زین العابدین علیہ السلام کا غلام ہے۔ کچھ نہیں بولا، پھر آیا امام کے پاس، کہنے لگا مولا میں آپ کا ایک غلام خریدنا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ ہم سے خریدنے کی بات مت کرو، ہم غلام بیچتے نہیں ہیں۔ اور یہ آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی اہل بیت کی، کبھی جو ہے وہ اہل بیت نے غلام بیچا نہیں ہے، خریدا ہے۔ کیوں؟ خریدنے کے بعد آزاد کیا ہے، بیچا نہیں ہے۔ تو امام نے فرمایا ہم سے بیچنے کی بات مت کرو، وہ چاہے مولا رہے ہوں، مولا نے بھی نہ جانے کتنے غلام خریدے ہیں، خریدنے کے بعد آزاد کیا ہے۔ اس نے کہا آقا میں آپ کا ایک غلام خریدنا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا کہ بیچنے کی بات نہیں ہے، بتاؤ کون سا چاہیے، میں ایسے ہی دے دیتا ہوں، تم کو لے جاؤ۔ حضرت نے حکم دیا کہ جتنے غلام نوکر ہیں سب اکٹھا ہو جائیں، کہا دیکھو اس میں کون سا چاہیے تم کو۔ اس نے کہا اس میں تو نہیں دکھ رہا ہے وہ۔ اس طریقے سے انہوں نے پرورش کی ہے کہ جہاں اس گھر میں رہ کے آدمی غلام ہے مگر غلامی کا تصور نہیں ہے، کہ اس میں تو کوئی نہیں ہے۔ حضرت نے کہا بھی کوئی بچا ہے جو نہیں آیا ہے؟ تو کسی نے کہا ہاں وہ جو استبل کا کام دیکھتا ہے گھوڑوں کا، وہ نہیں ہے، کہا اس کو بلا کے لاؤ۔ وہ یہی تھا صاحب، یہی تھا، اسی کو چاہیے۔ امام نے کہا کہ جاؤ بھائی میں نے تم کو ان کے حوالے کر دیا۔ اس نے اس آدمی کی شکل دیکھی، کہنے لگا کہ کیوں میرے اور میرے مولا کے درمیان جدائی کیوں ڈالنا چاہتے ہو؟ مجھ کو میرے امام سے الگ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ غلامی کا تصور نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے تم کو، تم دعا کر رہے تھے، تمہاری دعا سے بارش ہوئی ہے، بادل آیا ہے، تو تم بڑے اللہ والے مجھے لگے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم کو اپنے گھر لے جاؤں، اپنے ساتھ رکھوں، غلام کے طور پر نہیں، تم مومن ہو، تمہاری خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے ایسے ہی سر اٹھایا کہ اللہ خدا یہ میرے اور تیرے بیچ تھی بات، اب جب تو نے میری بحیثیت ان لوگوں پر واضح کر دی ہے کہ میرا کیا مرتبہ ہے تیرے نزدیک، تو اب میں اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتا، مجھ کو اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ وہ آدمی گھبرا گیا، ارے نہیں 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 بھیا رہو، تم اپنے امام کے پاس رہو، میں نہیں لے جاتا تم کو۔ لیکن اب وہ دعا اس کے منہ سے نکل چکی، وہ چھوڑ کے چلا گیا۔ پھر اس کے بعد اس کی طبیعت خراب ہوئی، شام ہوتے ہوتے وہ غلام مر گیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے پھر اس آدمی کے پاس پیغام بھیجوایا کہ آؤ اس غلام کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے کفن دفن میں شریک ہو لو۔ تو نہیں ہے کہ یہ خود، بلکہ ان کی بارگاہ سے جو لوگ وابستہ ہو گئے نا، وہ اتنا بلند ہو گئے کہ جس کا ایک نمونہ یہ غلام ہے۔ اب اس امام کا انشاءاللہ یہ جو 8-10 دن بچے ہیں، خدا توفیق دے ہم لوگوں کو، اس امام نے، ظاہر سی بات ہے وہ دور ایسا تھا، وہ زمانہ ایسا تھا جس میں ہر طرف دشمن ہے۔ پرسوں نقل کیا کہ امام نے فرمایا مکہ اور مدینہ ملا کے 20 آدمی نہیں تھے جن کو ہم سے واقعا محبت رہی ہو۔ اس ماحول میں امام کیا کرے، اپنے لوگوں کو کیسے ٹھیک کرے؟ تو طریقہ نکالا امام نے کیا؟ دعا کے ذریعے سے دعا کرتے تھے، اسی میں سب کچھ تھا۔ یا کبھی کبھی جو اس طرح کے اقوال ہیں، انہی میں سے ایک یہ ہے جس کا نام ہے رسالہ حقوق، جس میں امام علیہ السلام نے سب کے حقوق بیان کیے ہیں۔ آج پہلا یہ ہے، فرماتے ہیں وَأَمَّا حق اللہ الاکبر، تمہارے اوپر سب سے بڑا حق تمہارے اللہ کا یہ ہے کہ فَأَنَّكَ تَعْبُدْهُ، عبادت کرو اس کی، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں۔ لیکن وہ عبادت کیا؟ وَلَا تُشْرِكْ، وہی جو آج کہا نا سب سے بڑا گناہ کیا؟ شرک۔ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک مت کرو۔ عرض کیا گیا نا کہ تو شرک کی بھی قسمیں ہیں، کبھی شرک جو ہے وہ ذات میں ہے، کبھی شرک صفات میں ہے، کبھی شرک اطاعت میں ہے، کبھی شرک عبادت میں ہے۔ تو یہاں عبادت والی بات امام فرما رہے ہیں کہ ان تعبدہ، عبادت کرو اس کی، ولا تشرک بہ شیئا، اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک قرار مت دو۔ فاذا، اب امام کا جو اگلا فقرہ وہ قال فاذا فعلت ذلک، اگر تم نے یہ کام کر لیا، کون سا کام؟ عبادت بغیر شرک کے، شرط وہی ہے، نماز پڑھنا کمال نہیں ہے، روزہ رکھنا کمال نہیں ہے،
حج کر لینا کمال نہیں ہے. کمال کیا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا. وہ جو کتاب واپس چلے گی اس میں روایتی ابھی نقل کیا کہ آدمی جہنم میں جائے گا نماز کی وجہ سے، آدمی جہنم میں جائے گا روزے کی وجہ سے، آدمی جہنم میں جائے گا حج کی وجہ سے، آدمی جہنم میں جائے گا غریب کی مدد کرنے کی وجہ سے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس نے نماز پڑھی اللہ کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے. اس نے روزہ رکھا اللہ کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھلائے. اس نے حج کیا ہے خدا کے لیے نہیں بلکہ پوسٹر میں لکھوانے کے لیے کہ اس مجلس کو خطاب کریں گے الحاج مولانا وسیع حسن صاحب. تو جہاں خدا نہیں ہے لوگوں کے لیے ہے، وہی عبادت جو نماز واقعاً اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے، ہو سکتا ہے کہ کہیں وہی نماز شرک ہو جائے، وہی روزہ شرک ہو جائے، وہی حج شرک ہو جائے. لہذا امام نے کیا شرط لگائی کہ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِإِخْلَاصٍ، اگر تم نے یہ عبادت کر لی خدا کی بغیر شرک کے. تیسری شرط کیا لگائی؟ بے اخلاص، خلوص کے ساتھ. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جتنی چیزیں ہمارے اوپر واجب ہیں کس نے واجب کیا؟ اللہ نے. ہم اللہ کے اوپر کچھ واجب کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. لیکن خدا اگر خود اپنے اوپر کچھ واجب کر لے آپ روک لیں گے اس کو کہ میرے اوپر واجب ہے؟ اللہ نے واجب کیا ہے. یس، امام فرماتے ہیں کہ اگر تم خدا کی عبادت کرو اخلاص کے ساتھ بغیر شرک کے تو جعل لک علی نفسہ، اللہ اپنے اوپر واجب کر لے گا. کیا واجب کر لے گا؟ ان یکفیک امر الدنیا والآخرہ، واجب کر لے گا اپنے اوپر کہ وہ تمہارے لیے دنیا میں بھی کافی ہو جائے، تمہارے لیے آخرت میں بھی. خدا واجب کر لے گا. شرط کیا ہے؟ عبادت. اب آئیے عبادت کے سلسلے میں دیکھیے، عبادت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک عبادت ہے جس کو کہتے ہیں عبادت جبری، ایک عبادت ہے جس کو کہتے ہیں عبادت اختیاری. عبادت جبری کیا ہے؟ کہ جس میں عبادت کرنے والا نہیں واجب والی بات نہیں ہے. عبادت جبری وہ ہے کہ جس میں عابد عبادت کرنے والا عبادت کرتا ہے، اس کا اپنا کوئی رول نہیں، اختیار نہیں ہے، مجبور ہے. یہ عبادت ساری کائنات کرتی ہے، کوئی ایک ذرہ بھی نہیں بچا ہے. آپ نے کل پڑھا ہوگا نماز جمعہ میں، پیچھے سنا ہوگا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. والنجم، حتی سجدے کی آیت موجود، والنجم والشجر یسجدان، درخت اور ستارے بھی اللہ کا سجدہ کرتے ہیں. البتہ ان کے سجدے کے معنی اور ہیں، ہمارے سجدے کے معنی اور ہیں. ایک لطیفہ سنا دیں آپ لوگوں کو، صلوات پڑھیے، ایک لطیفہ سن لیجیے، تھوڑا فریش ہو جائے گا نا. یہ سب کیا؟ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان میں سب اللہ کی تسبیح کرتا ہے. بہلول دانا بیچارے، ان کے پاس اپنا مکان نہیں تھا، وہ بیچارے اس پہ رہتے تھے، کیا؟ کرائے کے مکان میں. تو جس کا مکان تھا وہ کوئی کنجوس آدمی ٹھیک ویک نہیں کراتا تھا، لکڑی کا مکان، اس میں چلیے تو چر چر چر، ہوا بھی چلتی تھی تو آواز آتی تھی. تو ایک دن بہلول نے اپنے مالک مکان سے کہا کہ بھائی اس کو ذرا مینٹین کروا دو بھائی، تھوڑا بہتر کرا دو، یہ ہوا بھی چلتی ہے تو آواز کرتا ہے، چلتے ہیں تو آواز کرتا ہے. وہ مذاق والا آدمی تھا. کہنے لگا بہلول وہ ہلتا نہیں ہے، آواز نہیں کرتا، تم نے پڑھا نہیں ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان میں سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. یہ میرا مکان اللہ کی تسبیح کرتا ہے. بہلول سے تو کوئی بچ کے نہیں جا سکتا نا. بہلول نے کہا کہ صاحب مجھ کو تسبیح سے ڈر نہیں ہے، ڈر لگتا ہے کسی دن آپ کا مکان سجدہ نہ کر لے. تو دو طرح کی عبادت ہوتی ہے. ایک عبادت کیا ہے؟ جبری. اس عبادت میں سب شریک ہیں، چران پران، زمین آسمان، ستارے، دریا، درخت، چاند، سورج، سب. جہاں جبر ہے وہاں کیوں کا سوال نہیں ہوتا. آدمی یہ نہیں پوچھ سکتا کہ فرشتے سجدہ کیوں کرتے ہیں، مجبور ہے. آدمی یہ نہیں پوچھ سکتا کہ صاحب وہ فرشتے جو رکوع میں ہیں رکوع میں کیوں ہیں. جہاں مجبوراً عبادت ہے وہاں کیوں کا سوال نہیں ہے. دوسری قسم عبادت ارے اب تو ختم ہو گیا، تو میں کرسی پہ بیٹھ جاؤں.
ایسا نا کرسی لے لیجیے، کرسی لے لیجیے۔ کل سے ایک کرسی چھوٹی سی میز ہوگی تو رکھنا ہوگا۔ تو جبری عبادت سب کے یہاں ہے، کوئی قرآن کہتا الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، کیا نہیں دیکھتے تم لوگ کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اللہ کا سجدہ کرتے ہیں؟ النجم والشجر یسجدان، سورج چاند سب اللہ کا سجدہ کرتے ہیں۔ تو جہاں جبری ہے وہاں کیوں کا سوال نہیں ہے۔ اب آئیے دوسری قسم عبادت کی، اختیاری۔ جب اختیار میں ہے یعنی چاہے تو عبادت کرے اور چاہے تو عبادت، یہ صرف پوری دنیا میں دو لوگ ہیں جن کو اختیار ہے عبادت کا، چاہے کرے چاہے نہ کرے۔ وہ کون دو لوگ ہیں؟ ایک کا نام ہے حضرت انسان اور ایک کا نام ہے جن۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ان کا کاز بھی یہی ہے، سبب بھی یہی ہے کہ ان کو اللہ نے پیدا کیا کاہے کے لیے؟ ہم کو یہاں بلایا کاہے کے لیے آپ نے؟ مجلس پڑھنے کے لیے نا۔ خوب صاحب جو ہے وہ شام سے افطاری کر رہے ہیں، یہاں کھا رہے ہیں وہاں کھا رہے ہیں، اور اس کے بعد جب مجلس کا وقت آیا تو جانے دیجئے بھائی آج موڈ نہیں ہو رہا ہے۔ کیا جواب دیں گے آپ؟ تو جب موڈ نہیں ہو رہا تھا تو آئے ہی کیوں تھے؟ جب آپ کو نہیں پڑھنا تھا آئے ہی کیوں؟ وہی حال ہے کہ سب کچھ کیا ہم نے صاحب، گاڑی بھی ہے، گھوڑا بھی ہے، سمجھے آپ، مکان بھی ہے، دکان بھی ہے، یہ بھی ہے وہ بھی ہے، لیکن اصل وجہ کیا ہے بھیجنے کی؟ لیعبدون، تاکہ عبادت کرو۔ ہم اس کائنات میں سب کیا ہم نے، عبادت ہی نہیں کی، تو خدا پوچھے گا نہیں بھیا تو پھر گئے ہی کیوں تھے جب عبادت ہی نہیں کرنی تھی؟ تو دو لوگ ہیں جن کے ہاں اختیار ہے، بقیہ ساری کائنات خدا کی عبادت میں مجبور ہے۔ دو مخلوقات ہیں جن کو اختیار ہے، ایک کا نام ہے جن اور ایک کا نام ہے انسان۔ جہاں اختیار ہوگا وہاں کیوں کا سوال ہوگا۔ اس لیے کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں، کچھ لوگ عبادت، تو جو لوگ عبادت کرتے ہیں ان سے اب سوال ہوگا کہ آپ عبادت کیوں کرتے ہیں۔ موٹے طور کے اوپر تین وجہیں بیان کی جاتی ہیں کہ انسان کے عبادت کے اسباب کیا ہیں، قرآن میں آیتیں موجود ہیں۔ نمبر ایک، آدمی عبادت کرتا ہے لالچ میں، ثواب کا لالچ ہے، جنت کی لالچ ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 9 اگر آپ پڑھیں، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، نیک عمل کرتے ہیں۔ کاہے کا وعدہ ہے؟ لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ من یطع اللہ و رسولہ، سورہ نساء، من یطع اللہ و رسولہ، جو بھی اطاعت کرے اللہ کی اس کے رسول کی، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تبارک و تعالی اس کو اس جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ تو اب کوئی ان آیتوں کی بیس کے اوپر نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو یہ عبادت کیا کہلائے گی؟ لالچ کی عبادت، طمع کی لالچ، طمع کی عبادت۔ دوسری قسم ہوتی ہے عبادت کی جو آدمی ڈر میں کرتا ہے، خوف میں کرتا ہے، وہ بھی قرآن میں ہے کہ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ مومنین کہتے ہیں بھیا ہم ڈرتے ہیں کہ اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے۔ کائے سے ڈرتے ہیں؟ عذاب یوم عظیم، قیامت کے عظیم دن سے، عذاب سے۔ انا نخاف من ربنا، ہم کو خوف ہے اپنے پروردگار سے، اس لیے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یا نماز شب والوں کے لیے آیت کہتی ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع، یہ راتوں کو اپنے بستر سے اٹھتے ہیں، یدعون ربہم خوفا وطمعا، یہ اللہ کو راتوں کو اٹھ کر کے بستر پر سے اللہ کو پکارتے ہیں۔ دونوں صورتیں، خوفا وطمعا، جہنم کے خوف میں بھی اور جنت کی لالچ میں بھی۔ تو ہو سکتا ہے کوئی طمع کی بنیاد پر عبادت کرتا ہو،
ہو سکتا ہے کوئی خوف کی بنیاد پر عبادت کرتا ہو سکتا ہے کہ دونوں ہو، جنت کا خوف بھی ہو اور جہنم کی لالچ بھی ہو. تو ایک قسم ہو گئی عبادت کی کیا؟ خوف. دوسری قسم ہو گئی کیا؟ لالچ. تیسری قسم ہو گئی خوف کی شکر گزاری، کہ نہ اس کو جنت کی لالچ ہے نہ اس کو جہنم کا خوف ہے، بلکہ وہی جو میں نے ابھی کہا، یہ یہاں پلین کر دیتا اللہ، ایک آنکھ یہاں لگا دیتا، یا سب کچھ اللہ نے دیا، ایک آنکھ مولانا وسیع حسن صاحب کی غائب کر دیتا، بس یوں رہتے. ارے بھائی وہ آپ کے دلہر باغ میں کون پڑھ رہا ہے اس سال پہلے؟ وہ مولانا وسیع حسن. کون وسیع؟ وہ کانے، مولانا کانے ہو جاتے آپ. ایک پیر غائب ہوتا لنگڑے. کون پڑھا تھا؟ مولانا لنگڑے. اس کا کرم نہیں ہے کہ اس نے کانا نہیں بنایا، اس نے لنگڑا نہیں بنایا، اس نے لولا نہیں بنایا، اس نے گونگا نہیں بنایا، اس نے بہرا نہیں بنایا. اپنے سماج میں دیکھیے ہوں گے نا کچھ لوگ ایسے، کچھ بیچارے اپنی بات بھی نہیں کہہ پاتے، جن کا ذہن کمزور ہے. تو کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نہ جنت کی لالچ ہے نہ جہنم کا خوف ہے، وہ اس شکریہ میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہ پالنے والے تو نے ہم کو یہ نعمتیں عطا کی ہیں. ہو گئی بات. ایک چوتھی قسم ہے، یہ تین تو ہو گیا نا، ایک چوتھی قسم ہے. آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جن کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے باوجود بنی اسرائیل وغیرہ کے زمانے کی داستان ہے کہ آدمی پڑا ہوا ہے، نہ بول پا رہا ہے نہ دیکھ پا رہا ہے، اپاہج ہے، اور بیٹا صاحب شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ کر رہا. کسی نے کہا یار کس بات کا شکر للہ ہے؟ نہ تمہارے پاس آنکھ ہے نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے، اپاہج ہو لولے ہو، پھر بھی شکر للہ. کہ اللہ کیوں؟ اس نے آنکھ نہیں دی، آنکھوں والے گناہ سے بچا لیا، شکریہ نہیں اس کا ادا کروں؟ اس نے پیر نہیں دیا، ان گناہوں سے بچا لیا جو پیروں سے ہوتا ہے، شکر ادا نہ کروں اس اللہ کا؟ تو چوتھی چیز کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں شکر کی بے، کچھ نہیں ان کے پاس بھائی، فقیر محض ہے، اندھے اپاہج ہیں، اس کے باوجود سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ وجہ کیا ہے؟ اب یہاں پر آپ نے سنا ہوگا یہ فقرہ امام حسین علیہ السلام کا ہے، صلوات بر محمد وآل. یہ میں اس کو اکٹھا ہی پڑھ دیتا ہوں. حضرت فرماتے ہیں کہ ان قوما عبدوا اللہ راغبتا، وہ تو میں نے قرآن سے سنایا نا، ابھی امام نے تینوں باتوں کو اکٹھا کر دیا. ان قوما عبدوا اللہ راغبتا، کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں لالچ میں. فتلک عبادت التجار، یہ کس کی عبادت ہے؟ بندوں کی نہیں ہے، یہ بزنس مین لوگ ہیں، تاجروں کی عبادت ہے. وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ رَهْبَةً، کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں ڈر میں. فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ، یہ بندوں کی عبادت نہیں ہے، یہ نوکروں کی عبادت ہے، غلاموں کی عبادت ہے. نماز دیں گے جنت لیں گے، روزہ دیں گے جنت لیں گے، تاجر ہیں. نماز پڑھیں گے جہنم سے بچیں گے، روزہ رکھیں گے جہنم سے بچیں گے. یہ کیا ہے؟ خوف. یہ نوکروں کی عبادت ہے. پھر فرماتے وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ شُكْرًا لَهُ، کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کے شکر کے طور کے اوپر. فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو کہا جا سکتا ہے نہ بزنس مین ہیں نہ نوکر ہیں. فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ، یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے. یہ افضل العبادہ، اور یہی عبادت ساری عبادتوں میں افضل ہے. اسی چیز کو تیسری جگہ پر بعض روایتوں میں جملہ بدلا، وَقَوْمٌ عَبَدُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حُبًّا لَهُ، کچھ لوگ اللہ کی عبادت نہ خوف نہ لالچ نہ شکر، حب اللہ، کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں عشق میں. ان کو محبت ہے خدا سے، کچھ ہو نہ ہو خدا مل جائے کافی ہے. اور جب اس منزل پر ہوتا ہے نا تو ساری دنیا ایک طرف، معشوق ایک طرف، ساری دنیا ایک طرف، محبوب ایک طرف. وہ تو خدا ہے، اہل بیت ہے، یہ لونڈے جو حرکتیں کرتے ہیں، آپ اس پہ غور کیا آپ نے؟ معمولی سے کسی لڑکی سے اگر کسی کا کچھ چکر چل جائے، ابا کو چھوڑنے کو تیار، ماں کو چھوڑنے کو تیار، باپ کو چھوڑنے کو تیار، رشتہ داروں کو ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ یہ چند دن کا ہی جو معمولی سا عشق ہے، جب اس میں اتنا کمال ہے
کہ معشوق کے مقابلے میں سب کو چھوڑنے کو تیار ہیں، تو اگر کسی کو حقیقی عشق ہو جائے، واقعاً اگر کسی کو اللہ سے عشق ہے تو خدا کے علاوہ سب کو چھوڑنے کو تیار ہے. واقعاً اگر کسی کو علی سے عشق ہو جائے تو علی کے علاوہ سب کو چھوڑنے کو تیار ہے. حجر ابن عدی عاشق ہے، واقعاً عاشق ہے. پرچہ آیا، اس پہ سگنیچر کرو. سگنیچر جانتے ہیں کہ ہم سے علی سے مطلب نہیں، ہم علی سے بیزار ہیں. یہ اس لیے کہ تاکہ لوگوں کو دیکھو بھیا حجر جیسا آدمی بھی علی سے الگ ہو گیا، کیا ہے علی میں. حجر نے کہا نہیں کروں گا، کہا مار دوں گا، قتل ہو جاؤ گے. اس نے کہا منظور ہے، یہ عشق منظور ہے. ایک شرط ہے. کیا؟ میرے بیٹے کو پہلے مار دو پھر مجھ کو مارو. دنیا میں کوئی ہے ایسا کہ جو اپنے سامنے کہے میرے بیٹے کو مار؟ یہ عشق ہے. لوگوں نے کہا حجر یہ وہ آدمی ہے نا کہ جب شام قافلہ پہنچا امام سجاد نے حجر کی قبر کو دیکھ کے چچا کہہ کے سلام کیا ہے. وہ عظیم حجر ہے، آپ نے دیکھا ہوگا نا، ابھی بھی لاش ان کی تر و تازہ نکلی ہے اسی عشق کی بنیاد پر. کسی نے کہا حجر جلدی کر دی تم نے. حجر نے کہا جلدی نہیں کی ہے، سوچ سمجھ کے فیصلہ لیا ہے. کیا مطلب؟ کہ میری کوئی حیثیت ہے تبھی تو مجھ سے یہ لوگ پرچے پہ سگنیچر کروا رہے ہیں، اور جب میں مر جاؤں گا تو جو پوزیشن میری وہی میرے بیٹے کی ہو جائے گی، بلکہ بڑھ جائے گی کہ حجر شہید کا بیٹا ہے. تو یہ سگنیچر اس سے بھی کروائی جا سکتی ہے. لڑکا ہے، جوان ہے، زندگی کی امنگ ہے، موت کا خوف ہے. ہو سکتا ہے کہ ڈر دہشت کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے علی کی بیزاری کے کاغذ پہ دستخط کر دے. میں چاہتا ہوں مرنے سے پہلے اطمینان کر لوں میرا بیٹا مر گیا، مولا سے الگ نہیں ہوا، میرا بیٹا مر گیا. علی جب عشق ہوتا ہے نا. حضرت ابراہیم سب سے بڑے موحد ہیں، عاشقوں میں نمبر 1 پر گنے جاتے ہیں جناب ابراہیم سلام اللہ علیہ، جنہوں نے فرشتوں کو بھگا دیا، جاؤ ہم کو تم سے کوئی مطلب نہیں، جس سے ضرورت ہے وہ دیکھ رہا ہے. ایک دن اپنے جانور چرا رہے تھے حضرت ابراہیم، تب تک ایک آدمی آیا اور لگا گانے کا لفظ خاص کر کے میں کہہ رہا ہوں دھن سے پڑھ لیں. سبوح قدوس سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. تو چونکہ محبوب کا ذکر کر رہا ہے نا، معشوق کا ذکر کر رہا ہے، ابراہیم مست ہو گئے. ایک بار اور پڑھ دو بھائی، آدھے جانور دے دوں گا. پھر پڑھا اس نے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. ایک بار اور پڑھ دو، سب لے جاؤ. پھر اس نے پڑھ دیا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. جناب ابراہیم نے اپنا عصا اٹھایا، ڈنڈا اس کو پکڑا، کہ یہ لو ڈنڈا، یہ سارے جانور خدا حافظ. چلنے لگے. اس آدمی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا گھر جا رہا ہوں. اور یہ سارے جانور؟ کہا میں نے دے دیا تم کو. کہا یار میں کیا کروں گا یہ جانور لے کے؟ کیوں؟ میں انسان تھوڑی ہوں. کون ہو تم؟ کہا میں جبرائیل ہوں، فرشتہ خدا کا. کیا ہوتا؟ کہ اللہ نے مجھ کو بھیجا تھا، میرا خلیل ہے، میرا دوست ہے، دیکھو ذرا جا کے آزماؤ میرے لیے کہاں تک جاتا ہے. اور تم امتحان میں کامیاب ہو گئے. ان قوما عبدوا اللہ رہبتاً رغبتاً، کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں لالچ میں. ان قوما عبدوا اللہ رہبتاً، کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں خوف میں. لالچ والے بزنس مین، خوف والے نوکر. ان قوما عبدوا اللہ شکرا لہ، کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں شکریہ کے طور پر، یہ آزاد لوگ ہیں. چوتھا فقرہ امام کا کیا ہے؟ وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ حُبًّا لَهُ، کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ ان کا محبوب ہے، اللہ کو وہ چاہتے ہیں. اور یہ کر کے عملی طور پر امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں دکھلایا. کیا تھا امام حسین کے پاس؟ دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھیں کیا ہے، آپ لوگوں نے تو وہ منظر نہیں دیکھا. ہم لوگ پڑھتے تھے لکھنؤ میں جب بہت سنی شیعہ فساد ہوتا تھا 77 اور 78 79 کے زمانے میں، خوب کرفیو لگتے تھے. 8 دن کرفیو لگا ہوا ہے تو سب پاس بنتا تھا تو جنس آتی تھی، فاقے کی نوبت آ جاتی تھی. کئی دن کرفیو لگ جائے، سب سے زیادہ پرابلم کس کو ہوگی؟ رکشے والے کو نا، ٹیلی مزدور والوں کو. آپ کے پاس آیا بھائی 3 دن سے کرفیو ہے،
پیسہ نہیں ہے، بچے کا دودھ ختم ہو گیا، 10 روپیہ دے دو دودھ لے آؤں۔ یہ کسی کی مجبوری کی آخری حد ہے کہ 10 روپے دے دو بچے کو دودھ لا دو۔ آج تک آپ نے اتنا مجبور آدمی نہیں دیکھا ہوگا کہ جس کے پاس 6 مہینے کے بچے کو پلانے کے لیے پانی نہ ہو، سوائے حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کے کہیں یہ نہیں ہے۔ اور اس کے باوجود اس آخری منزل پر امام علیہ السلام سجدہ خالق میں سر کٹا ہے، کہا سجدہ خالق۔ یہ سجدہ کس بنیاد پر ہے؟ لالچ کا ہے؟ یہ سجدہ کس بنیاد پر ہے؟ خوف کا ہے؟ یہ سجدہ کس بنیاد کا ہے؟ شکریہ کا ہے؟ یہ سجدہ وہی عشق کا سجدہ ہے، محبت کا سجدہ ہے۔ پروردگارا، حسین کا واسطہ ہے، ہم کو بھی بکنا بہت آسان ہے، پھینکنا بہت آسان ہے، ممبر سے پڑھنا بہت آسان ہے، حقیقت میں عاشق ہونا بہت مشکل ہے۔ یا اللہ، پہلے مرحلے میں اپنا اور پھر اپنوں کا، تیرے ہی تو ہے رسول اللہ، تیرے ہی تو ہے علی، تیرے ہی تو ہے حسین۔ پہلے مرحلے میں ہم سب کو اپنا عاشق بنا، اور اس کے بعد وہ ایک فقرہ کہتے ہیں تجھے چاہوں تیرے چاہنے والوں کو چاہوں۔ اگر واقعاً خدا سے محبت ہے تو حبیب خدا سے محبت ہوگی، اور اگر حبیب خدا سے محبت ہے تو حبیب خدا کو جس سے محبت ہے اس سے محبت ہوگی۔ یا اللہ، ہم سب کو در اہل بیت سے وابستہ رکھ، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے، ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق کرامت فرما۔ سب سے اہم چیز جو اس رمضان میں فوکس کرنا چاہتا ہوں، اس بیماری میں بھی مبتلا ہوں اور پتہ نہیں کتنے لوگ مبتلا ہوں گے، دکھاوا، ریاکاری، مکاری۔ خدا بحق اہل بیت اس ماہ مبارک رمضان میں اس صفت کو ہم سے دور کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کوشچن آنسر پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں 2 عیب ہیں۔ ایک تو یہ کہ میری اوقات سامنے آ جائے گی جن کو کچھ نہیں آتا، دوسرے یہ کہ کبھی کبھی جھیلا یہ ہے کہ جو ہم بر وقت سمجھ نہیں پاتے، آدمی سوال کرتا ہے اس کا میٹر کہیں اور جاتا ہے، تو اگر اس طرح کی نیت نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے سوال کرنے میں۔ ہاں ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ۔ جی جی جی۔